السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وقال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ اس وقت یہ جو عالمی اور ملکی حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ایک طرف تو مستقل 1.5 برس سے زیادہ غزہ کا معاملہ اور اس کے تعلق سے بہت کچھ کلام بھی ہوا اور ہماری ذمہ داریوں کا ذکر بھی آیا اور مزید اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اسی تناظر میں مملکت خداداد پاکستان کی جو اہمیت بھی ہے اور اس مملکت پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک لیڈنگ رول ادا کرنے کی بھی امت مسلمہ میں، اور غزہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو کہ مظلوم ہیں اور اسرائیل کے لوگوں کی درندگی کا شکار ہیں، اور ان کی مدد کے لیے آواز ہی بلند نہ کرنا بلکہ امت کو متحرک کرنا اور معاشی بائیکاٹ کو ریاستی صدا پر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عملی اقدامات کا اٹھایا جانا، حتیٰ کہ عسکری قوت بھی اگر استعمال کرنا پڑے تو اس کے لیے یہ پاکستان اپنے رول کو ادا کرے۔ بہرحال ہمارے حکمراں اور ہمارے مقتدر طبقات شاید ان کی ترجیحات میں باتیں شامل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہمارے سامنے اب دکھا دیا ہے۔ اور یہ جو بھارت نے ڈرامہ رچایا مقبوضہ کشمیر میں، ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں کہ جس میں 26 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہو، یہ عالمی سطح کا ایک پورا پلان نظر آتا ہے جس میں مملکت خداداد پاکستان کے گرد گھیرے کو تنگ کرنا اور اس میں انتشار کا پیدا کیا جانا اور پاکستان کو منتشر کیے رکھنا تاکہ یہاں سے کوئی آواز غزہ کے مسلمانوں کے لیے بلند نہ ہو سکے۔ اس تناظر میں بھی انشاءاللہ کچھ آج گفتگو کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت مملکت میں پیش آیا ہے، کئی دنوں سے وہ معاملہ چل رہا ہے، وہ نہروں کے قائم کرنے یا تیار کرنے کے حوالے سے، نئی نہریں نکالے جانے کے معاملے کے حوالے سے چولستان کے علاقے کے لیے، اور پھر کوآپریٹ فارمنگ کا ذکر کر کے اس کے لیے پانی کی فراہمی کی ضرورت ہوگی، اور جس کے نتیجے میں سندھ بھر میں مظاہرے آپ نے غور کیا، دیکھا بھی، اور نہ صرف کہ سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی انریسٹ پیدا ہوا ہے، تو کچھ اس کے حوالے سے بھی بعد میں ذکر کرنا مقصود ہے انشاءاللہ۔ اور مستقل جو ہماری گزارش ہے اور جو ہم درد دل کے ساتھ بات رکھتے ہیں، اس مملکت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، کلمے کی بنیاد پر ہم نے ملک کو لیا تھا، اس کو ہم نے فراموش کیا ہے، تو کہیں زبان اوپر آ جاتی ہے، کہیں صوبائی تعصب اوپر آ جاتا ہے، کہیں سیاسی مقاصد اوپر آ جاتے ہیں، اور کہیں دنیاوی مفادات وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر انتشار ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہوا مستقل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، دین کے نام پر اس مملکت کو ہم نے حاصل کیا، اور وہ وعدے ہم نے توڑے ہیں، اور وہ بے وفائی ہم نے دین کے ساتھ کی ہے، جس کی سزائیں آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مقتدر طبقات کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، اور مجھے اور آپ ہماری عوام کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عالمی حالات اور پھر یہ مقبوضہ کشمیر کا واقعہ
اور پھر مملکت خداداد پاکستان کی اہمیت اور یہاں جو انتشار کا معاملہ ہے، نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اور نہ جانے معاملہ کہاں جا کر رکے گا، یہی وہ چند باتیں جو آج کی نشست میں بیان کرنا مقصود ہیں۔ جمعے کا ایک حاصل قرآن حکیم کی تذکیر اور یاد دہانی بھی ہے، اور جمعے کا ایک حاصل امت کے معاملات اور مسلمانوں کے معاملات پر گفتگو کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو، جسے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم ڈیٹیچ کر کے بیٹھ جائیں، بس میرا گھر ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرے بچوں کا مستقبل میں سیو کر رہا ہوں، بس ختم ہو گئی بات۔ ختم نہیں ہو گئی بات۔ ہم ایک امت کا حصہ ہیں جو 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں پر مشتمل ہے، اور جس پر اس وقت مستقل وار ہو رہے ہیں ظلم کے، ستم کے، درندگی کے، اور میں اور آپ ڈیٹیچ ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اسی تناظر میں اب چند باتیں ہیں۔ ابتداءً میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے، جو قرآن حکیم میں چھٹے پارے کی آخری آیت بھی ہے۔ چھٹا پارہ اس کی آخری آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً آپ ایمان والوں کی عداوت میں سب سے شدید ترین پائیں گے ان لوگوں کو جو یہود ہیں اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ یقیناً ایمان والوں کی مودت اور دوستی کے اعتبار سے قریب ترین پائیں گے الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے نصارہ کے بارے میں نقل کی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، خوف خدا رکھنے والے، وانہم لا یستکبرون، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، اور نصارہ کا ذکر ہے۔ خاص یہ رسول اکرم علیہ السلام کے دور کے نصارہ کا بھی ذکر ہے، تمام نصارہ نہیں، اور پھر ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ صفات والے ہوں گے تو تم ان کو ایمان والوں کے قریب پاؤ گے، محبت میں یا مودت میں، دوستی میں، اور ان نصارہ کی کچھ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ شدید کس کو پاؤ گے؟ یہود کو اور مشرکین کو۔ اگر ہم نبی اکرم علیہ السلام کے دور کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے سامنے واضح طور پر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں، مشرکین نے سامنے آ کر مقابلہ ضرور کیا، بدر میں قتل ہوئے تو 70 مشرک قتل ہوئے نا، لیکن پیچھے سے بعد کے غزوات کے حوالے سے یا جنگوں کے حوالے سے دیکھیں، جو آگ بھڑکائی گئی وہ یہود کی طرف سے۔ یہی یہود عربوں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے جنگوں کے لیے، تو جنگ بھڑکائیں گے تو جنگ ہوگی نا، جنگ بھڑکائیں گے تو جنگ ہوگی تو اسلحے کی ضرورت ہوگی، تو اسلحے کی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، اور پیسہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ یہ سودی قرضے عربوں کو دے کر جنگیں بھڑکایا کرتے تھے، آپس میں ان کو لڑایا بھی کرتے تھے۔ بہرحال تو اس اعتبار سے مشرکین نے تو سامنے آ کر مقابلہ بھی کیا، لیکن یہود بھی کم نہ تھے اور پیچھے سے جنگیں بھڑکایا کرتے تھے۔ خاص طور پر غزوہ احزاب کا اگر ہم مطالعہ کریں، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز، یہ تو ساری پیچھے سازش تھی یہود کی، اور جا کر مختلف عرب قبائل کو انہوں نے تیار کیا، اور 10 سے 12 ہزار کا لشکر کم و بیش تیار ہوا۔ غزوہ خندق کا جب موقع آیا تو 10 سے 12 ہزار کا لشکر کفار اور مشرکین کا تیار ہوا۔ اس سارے کے پیچھے سازش کس کی تھی؟ ان یہود کی تھی۔ تو دور نبوی میں بھی اگر دیکھیں تو یہود دشمن نمبر 1 قرآن کی آیت کی ترتیب کے مطابق، اور نمبر 2 وہ جو شرک کرنے والے تھے۔ یہ تو ہوا دور نبوی کا بیان۔ آج اگر ہم اسرائیل کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، تو یہود کہاں آباد ہیں؟ اسرائیل میں آباد ہیں، اور اس وقت کے زمین پر مشرک کون ہیں؟ ہندو ہیں۔ اسی لیے آپ الفاظ سنتے یہود اور ہنود، ہندو۔ آج بھی اسلام کے اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان کے سب سے بڑے دشمن یہی دونوں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ان میں کافی مماثلت بھی ہے۔ ادھر فلسطین کے بڑے حصے پر اسرائیل قابض ہوا اور دھونس اور دھمکی کی بنیاد پر اس نے قبضہ کیا،
اور باہر سے لا لا کر یہود کو آباد کیا. ادھر بھارت مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہندوؤں کو لا لا کر آباد وہاں پر کر رہا ہے. بالکل مماثلت آپ کو یہود میں اور ہندوؤں میں مل جائے گی. اسی طریقے پر ادھر بدترین ظلم و ستم کیا ہے مسلمانوں پر اسرائیلی درندوں نے، تو بھارت بھی کوئی کم نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں. ادھر اسرائیل نے اور ان درندوں نے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کی ہے، تو بھارت نے اپنی افواج کو بھی بھیجا ہے وہاں پر اور اپنی صلاحیتیں بھی پرووائڈ کی. اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے، اس اعتبار سے اسرائیل کی ساری پروویژن، سروسز کی پروویژن بھارتی افواج کے لیے، ان کے ذمہ داران کے لیے یہ کسی سے پوشیدہ معاملہ نہیں ہے. ادھر وہ یہود بیٹھے صہیونیت والے، وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنائے بیٹھے. بار بار ہم نے ذکر کیا کہ دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک کہتے سارا ہمارا ہے، ہم تو جو ہے وہ اردن بھی لیں گے، لبنان بھی لیں گے، شام بھی لیں گے اور سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ بھی لیں گے، اور معاذ اللہ کہتے مدینہ شریف بھی لیں گے. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھے بیٹھے ہیں. ادھر بھارت میں اکھنڈ بھارت کا خواب مودی اینڈ کمپنی دیکھے بیٹھے ہیں. ادھر گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور ادھر اکھنڈ بھارت کا منصوبہ. ادھر نتن یاہو کہتا ہے کہ میری شدید خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے. یہی الفاظ مودی بھی کہتا ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے. دونوں کو پاکستان کھلتا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کھلتی. اور یہود تو پرانے چلے آ رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم جو تھا بن گوریان، اس نے عرب جنگ جو ہوئی تھی 1967 میں اور کامیابی ملی تھی اسرائیل کو، تو اس نے پیرس میں جشن مناتے ہوئے کہا تھا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا اصل بڑا دشمن تو پاکستان ہے. اور آج نتن یاہو بھی کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے. یہی مودی بھی چاہتا ہے. اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں چند اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں، میں نے مختصراً چند باتیں عرض کی ہیں. تو بڑی مماثلت ہے اسرائیل میں اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف. اور اگر آپ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی پڑھیں، دوبارہ سنیں ترجمہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والوں کی دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر شدید ترین جو پاؤ گے وہ یہود کو پاؤ گے اور شرک کرنے والوں کو. آج بالکل یہ نظارہ ہمارے سامنے ہے کہ یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ امت مسلمہ کے خلاف بالفعل یعنی بالخصوص پاکستان کے خلاف یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہاں، ساتھ امریکہ بھی میدان میں اترا ہوا ہے، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور وہ بھی ساری پشپنائی پر ہے، بھارت کی بھی اور اسرائیل کی بھی. اسرائیل کھڑا نہیں رہ سکتا اگر امریکہ کی پشپنائی اس کو حاصل نہ ہو. کبھی برطانیہ کی بدماشی کے نتیجے میں بالفور ڈکلیریشن سے یہود کے یہاں پر آباد ہونے کی راہ ہموار ہوئی، اور پھر کبھی امریکہ کی بدماشی کے نتیجے میں UNO کے ذریعے اسرائیل کو منظور کروایا گیا. تو یہ فرنگ رگے جا پنجہ یہود میں جو اقبال نے کہا، اسی کا شاخسانہ یا اسی کا نظارہ آج ہمارے سامنے ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اتحاد ثلاثہ ہے، تین لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے امت مسلمہ کے خلاف، بالخصوص مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف، تو یہ اتحاد ثلاثہ تین لوگ کون ہیں؟ یہ تین ممالک کون ہیں؟ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور یہ بھارت ہے. اب آئیے یہ جو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہوا جس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور بالکل ایک فائرنگ موڈ کے اندر دونوں ممالک کھڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی چھوٹا واقعہ، چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یعنی فوراً امریکہ پشپنائی پر کھڑا ہو گیا، نتن یاہو کھڑا ہو گیا، فوراً سے سارے بیانات بھارت کی سپورٹ کے لیے آ گئے. اور یہ کس کے خلاف؟ مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف. کھل کر نام لیا گیا کہ پاکستانی فوج نے کام کیا، جو کہ بھارت کا پرانا ڈرامہ ہے، یہاں کی فوج پر الزام تراشی کرنا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. اور پیچھے سے امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اسرائیل بھی ساتھ کھڑا ہو گیا پہلے کی طرح. تو دراصل یہ مملکت خدا داد پاکستان کا گھیرا تنگ کرنے کی بات ہے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے چلے آئے ہیں کہ امریکہ کو اگر کوئی خدشہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کو کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان، نتن یاہو کو اسرائیل کو کوئی خدشہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے، بھارت کو اگر خدشہ ہے، خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے. یعنی ان اسلام دشمنوں کو اور دین دشمنوں کو اور پاکستان دشمنوں کو یہ بات کلیئر ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کلیئر نہیں، ہمارے مقتدر طبقات کو کلیئر نہیں. اور میں اس وقت کے حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، پچھلوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وہ سول حکمراں ہوں
یا فوجی حکمراں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آج بھی ہم چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بنا کر رکھیں. ہم بڑے خوش ہوتے کہ کانگریس کے لوگ پاکستان آ گئے اور انہوں نے جناب یہاں پر آ کر جو ہے وہ دورہ کیا ہے. ہم آج بھی امریکہ کو منانے کے چکر میں ہیں, اور وہ امریکہ بدماش جو ہے, وہاں کی حکومت, ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ہاں, ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا, اپنا سفارت خانہ وہاں پر کھول دیا. اس کے یہودی داماد نے کئی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کروائے اسرائیل کے ساتھ, کئی مسلم ممالک کے تعلقات استوار کروائے اسرائیل کے ساتھ. یہی ٹرمپ ہے جو اب پیچھے کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے, اور وہ دھڑلے کے ساتھ کہتے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہی وہ ٹرمپ ہے جس نے ماضی میں بھارت کا وزٹ کر کے وہاں پر معاہدات کیے تھے عسکری و معاشی نوعیت کے, جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا یا پاکستان کو آنکھیں دکھانا تھا. کیا ہم مجھ جیسے عام آدمی کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو ہمارے حکمرانوں کی کیا مت ماری گئی ہے, ہمارے مقتدر طبقات کی مت ماری گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے افغانستان کو ناراض کر کے کھڑا کر دیا اپنے خلاف, ہم نے چائنا کو امریکہ کی آشیرواد دینے کے لیے ناراض کر کے اپنے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں آخر؟ ادھر کے پڑوسی سے ہمارے تعلقات خراب, ادھر بھارت کھڑا تیار ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, ہمارے مقتدر طبقات کو ہدایت دے. اتنی سی بصیرت تو عام انسان کو بھی ہے, عام مسلمان, عام پاکستانی کو بھی ہے کہ امریکہ سے غداری, مطلب امریکہ کی یاری نہیں, غداری کرو اس کے ساتھ. ہم تو غداری اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. اللہ کے دین کو ہم نے پس سے پوچھ ڈالا ہوا ہے. امریکہ ناراض نہ ہو جائے تو امریکہ, ہینری کسنجر نے کہا تھا امریکہ کا دشمن تو بچ سکتا ہے, امریکہ کا دوست کبھی نہیں بچ سکتا. ہم دوستیاں اختیار کیے بیٹھے ہیں. ہمارے مقتدر طبقات کو, ہمارے حکمرانوں کو اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہم نے افغانستان سے بھی اپنی نفرتیں پیدا کر لی. ہم اپنے آئینہ کو بھی ناراض کیے بیٹھے ہیں, اور ادھر سے امریکہ, اسرائیل اور بھارت مل کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو ہم جائیں گے کدھر؟ غور کرنا چاہیے. بارہ اس نقطے پہ بعد میں آئیں گے, ذرا آیت مکمل بھی کر لیں. آیت میں ایک اور حصہ بھی ہے اور اس سے متعلق ایک نقطہ آج کی نشست کے بعد بھی ہوگا, تو میں چاہوں گا اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آ جائے. آیت ہم سمجھ رہے تھے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82. فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, یقیناً ایمان والوں کی دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر پاؤ گے یہود کو اور وہ جنہوں نے شرک کیا. آج یہود بھی موجود اور آج کے مشرک ہندو ہیں, ہنود جنہیں کہا جاتا ہے, ان کا گٹھ جوڑ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, اور یقیناً تم ایمان والوں کی مودت میں, دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اچھا کون سے نصارہ؟ آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا, اس لیے کہ بے شک ان میں علماء بھی ہیں, درویش بھی ہیں. تو ان کے علماء وہ ہوں گے جو ان کی کتابوں کے جاننے والے ہوں, اور ان کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ہم کہیں گے حضور کا دیدار نہ نصیب ہوا ان کو, لیکن نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سورہ مریم کی آیات حضرت جعفر نے تیار کی, تلاوت کی حضرت جعفر نے رضی اللہ عنہ. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے. بحیرہ راہب نے, جب حضور 12 برس کے کم و بیش تھے اور حضور سفر پر گئے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ, تو بحیرہ راہب جو تھا وہ عیسائی تھا, وہ پہچان گیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لائی, تو انہوں نے حضور کی گواہی دی کہ تو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, تو وہ پہچان گئے. تو پچھلی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی بشارات موجود. تو وہ عالم کہ جو اپنی کتاب پر تو قائم ہوں, اور فرمائے کہ ورہبانن, ان میں درویش بھی ہیں. درویش سے مراد کیا ہے؟ خوف خدا رکھنے والا, دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والا نہیں. یہود کا مسئلہ کیا ہوا؟ اس قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ الف سنہ, 1000 برس کی زندگی اس کو مل جائے. دنیا پرستی آ گئی تھی یہود میں, یہ دشمن بنے نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ. لیکن جہاں دنیا پرستی نہ ہو, حق کی تلاش ہو, تو ورہبانن, ان میں درویش بھی ہیں. اور نمبر 3 فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی. ابو جہل جیسے شخص کو ذہن میں رکھے,
اس کو یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کی زبان سے واقعات ملیں گے جو پہلے کے بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. تو ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کریں یہ حق نہیں؟ کہا بالکل حق ہے. کہ مانتا کیوں نہیں پھر تو؟ کہا میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. میں سردار ہوں بھائی، سردار چھوٹا کیسے ہو جائے؟ ہاں ان کے قبیلے کا ہمارے قبیلے کا مقابلہ چلا آ رہا ہے، یہ حاجیوں کو کھلاتے پلاتے، ہم بھی کھلاتے پلاتے ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی انتظام چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، اب میں ان کو رسول مانوں میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ تکبر ہے. حدیث میں آیا حق تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تکبر کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی. اور یہ ہم میں سے کس کا مسئلہ نہیں ہے؟ جس کے دل میں نہیں آ جاتا. اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اپنے سے سبارڈینیٹ کو دیکھا، اس نے کوئی سجیشن دیا، تجھے کیا پتا؟ مطلب ہائر پوزیشن میں تو میں ہوں، کمانڈنگ پوزیشن میں تو میں ہوں، اتھارٹیٹو پوزیشن میں تو میں، تجھے کیا پتا بھائی؟ اولاد نے کوئی بات، تجھے کیا پتا بھائی؟ میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں. جی ڈرائیور کو ہم سلام نہیں کریں گے، اپنے آفس کے پیون کو سلام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ بڑے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھیے علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا ہے محمد مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. تھا تو ان کے پاس اور ہے تو ان کے پاس، مگر ان کی عاجزی کیا ہے؟ بچوں کو سلام میں پہل کرتے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کی مبارک پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی تھی کہ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ کے ایک عاجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں. تو جن کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان کی عاجزی کا عالم تو یہ ہے. ہم میں سے کسی کی اوقات ہے کیا؟ ہم بیچتے کیا ہیں کہ کچھ آئے؟ اور کچھ بھی اگر آئے نا دل میں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہم سب سے مسئلہ متعلق ہے. اور یہی میں کو اور انا کو، تکبر کو اللہ ہم سے مروانا چاہتا ہے. کیسے بھلا؟ اذان میں بار بار اللہ اکبر، اقامت میں بار بار اللہ اکبر، نماز بار بار ہے 5 مرتبہ روزانہ وقت پر، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کس بات کا وظیفہ ہے؟ اپنی انا کو مارو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی المتکبر، وہ اللہ کی ذات ہے. تکبر اللہ کو روا ہے، اللہ کے لیے جائز ہے. حدیث میں آیا، حدیث قدسی ہے سنن ابی داؤد میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر یہ میری ردا، میری چادر ہے. اللہ فرماتے تکبر یہ بڑائی میری ردا، میری چادر ہے. جو اسے مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. قرآن کریم میں ہے دعا کا ذکر، لیکن سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا، حکم دے دیا مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کریں گے وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو تکبر کا انجام کدھر ہے؟ جہنم میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دوسرا حصہ تھا اس آیت کا. فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور یقیناً تم ایمان والوں کی مودت اور دوستی میں سب سے قریب ترین پاؤ گے ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس سے کہ بے شک ان میں علماء بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو علم کا ہونا، اپنی کتاب کا علم تو ہو، خوف خدا تو ہو اور تکبر نہ ہو، یہ صفات ہوں گی تو حق کی قبولیت کا معاملہ آسان ہو جائے گا. البتہ ذہن میں رہے یہ تمام نصارہ کے بارے میں نہیں، ورنہ آج نصارہ اسلام دشمنی پر بھی کھڑے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر اور جم کر کھڑے ہیں. کبھی کروسیڈ کا معاملہ تھا، صلیبی جنگوں کا معاملہ تھا، جو مسلمانوں کو خون بہایا گیا وہ ہمارے علم میں ہے. تو سب نصارہ نہیں، لیکن بہرحال نصارہ میں جن میں یہ صفات ہوں گی وہ اسلام کی طرف آئیں گے. اور ہاں
قیامت سے قبل ابھی بڑے مراحل، بہت مراحل ہیں، لیکن بالآخر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق جناب مہدی کا ظہور ہونا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہونی ہے، اور وہ بہت بڑی جنگ آرمگڈون اس کا بھی میدان سجنا ہے، تو بالآخر اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، بالآخر اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، اور بالآخر عیسائیت جو ہے وہ بدل جائے گی اسلام کے اندر، عیسائیت کے ماننے والے وہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ قیامت سے پہلے معاملہ پیش آنے والا ہے۔ بہرحال اس گفتگو کے ساتھ اب ایک چھوٹا سا اعلان یہاں پر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس وقت ہمارے ہاں مسجد میں جمعے کی نماز و سنتوں کے بعد ایک ہمارے مسیحی بھائی ہیں، وہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ایک چھوٹی سی نشست کا اہتمام ہوگا۔ میں نے چاہا کہ ان کی بھی دل جوئی کا معاملہ ہو جائے، ایک حدیث بھی سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو پچھلے رسول کو مانتا ہو اور اب آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، پچھلے رسول کو ماننے کا اور آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے کا، یہ دوہرا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو اسلام میں داخل ہو جائے، دوسرے مذہب کو چھوڑ کر باطل پر تھا، کفر پر تھا، اسلام میں داخل ہو جائے اور رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کوئی ہمارا مسیحی برادری کا بھائی ہو، کسی اور مذہب کا ماننے والا، اس تک یہ بات پہنچ رہی ہے، تو اگر وہ مسیحیت کا ماننے والا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے۔ اگر آج وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہوگی۔ تو آج اگر کوئی مسیحیت سے نبی علیہ السلام کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے، جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے بندہ تو بالکل 0 میٹر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سارے گناہ بالکل معاف، اب نئے سرے سے، پچھلی کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی روزہ نہیں۔ مسلمان کے لیے تو مسئلہ ہے قضا کرنے کا، لیکن جو غیر سے اسلام میں داخل ہو، دیگر مذہب سے اسلام میں داخل ہو، بالکل 0 میٹر کا معاملہ کہ نئے سرے سے گویا کہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بارہ ایک ہمارے بھائی انشاءاللہ نماز جمعہ سنتوں کے بعد یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسلام قبول کریں گے۔ یہ اعلان بھی میں نے چاہا کہ اسی آیت کے ذیل میں آپ کے ہمارے سامنے آ جائے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور جو حالات حاضرہ بہ تبصرہ تھا، یعنی اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اس قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں محرومیاں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کے پی میں محرومیاں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اگر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑ گیا ان نہروں کے معاملے پر تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں صوبائی تعصب، زبان کا تعصب، خطوں کا تعصب، اس کی نفی کرنی چاہیے۔ اگر زبان کی بات کریں تو پاکستان کے تو پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جانے چاہیے پھر۔ اگر ان تعصبات کی بات کریں تو نہ یہ تعصب ہمیں اور آپ کو جوڑ سکتا ہے، نہ یہ زبان کا فرق مجھے اور آپ کو جوڑ سکتا ہے، نہ خطوں کا فرق مجھے اور آپ کو جوڑ سکتا ہے، نہ برادریوں اور قبیلوں کا فرق مجھے اور آپ کو جوڑ سکتا ہے۔ ہمیں جوڑنے والی شے ہے کلمہ، ہم اسی کی دعوت دیں گے۔ چاہے لوگ معاذ اللہ تو مذاق اڑاتے ہو، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اوہو توبہ کی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی، تو بھائی مذاق اڑا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑا دیا، ہماری کیا حیثیت اور اوقات، مگر پیغمبر نے اللہ کی طرف ہی بلایا، پیغمبروں نے اسلام کی طرف بلایا، پیغمبر نے توبہ کی دعوت دی، پیغمبر نے رجوع اللہ کی دعوت دی۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، سندھ میں رہنے والا، پنجاب میں رہنے والا، چولستان میں رہنے والا، کے پی میں رہنے والا، بلوچستان میں رہنے والا، آزاد کشمیر میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا، کسے باشد، ہم سب اسلام کی بنیاد پر ایک ہیں۔ ہاں وہ نمازوں میں نظر آتا ہے، ہمیں پہلی صف میں کون کون بیٹھا ہے مجھے کیا پتا، کون بھائی پنجابی بولنے والا، پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا، کوئی فرق نظر آتا ہے ادھر؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اسلام تو زندہ ہے، ہم مردہ ہیں، لیکن اسلام بس مسجد کے اندر زندہ ہے، روزے کے دوران زندہ ہے، باہر زندہ نہیں کر رہے ہم اس کو۔ باہر جا کے تو پنجابی، میں پٹھان، میں بلوچی، تو سندھی، تو مہاجر، میں اردو بولنے والا۔ یہ ہے جو ہمارا مسئلہ ہے، اور ان تعصبات کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہو سکتی؟ ان تعصبات کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد آنی ہم پر؟ ان تعصبات اور نفرتوں کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ تو کیا اس کے ساتھ ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں گے؟
اس کے ساتھ ہم بھارت کا مقابلہ کریں گے؟ وہ کافر کفر پر جی لے گا. کافر کو اللہ دنیا میں خوب دیتا ہے. اللہ نے فرعون کو، قارون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، سب کو دیا نا. وہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ان کے لیے. مگر ہم جو ماننے والے ہیں ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نفرتیں ان کے بیچ بوئے گئے ہیں، ظلم ہمارے ہاں ہوا ہے، تعصبات کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے، غلط فیصلے ہم نے کیے ہیں، اور ہم نے اسلام کو دیس نکالا دیا ہے، اور ہم نے اس اسلام کو نافذ نہیں کیا ہے، جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. رہا یہ کنالز کا معاملہ، نہروں کا معاملہ، اس میں بہت سارے ٹیکنیکل پہلو بھی ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ پنجاب کا بھائی ہے یا سندھ کا بھائی ہے یا چولستان کا، سب ہمارے بھائی ہیں. اس بڑے رشتے کی بنیاد پر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. اس کا ایک فوری حل کیا ہے کہ ایک مشترکہ مفادات کونسل موجود ہے. اعلان بھی ہوا وزیر اعظم کی طرف سے، بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ابھی اعلان ہوا جی کوئی نہر ہم نئی تعمیر نہیں کریں گے اور مشترکہ مفادات کونسل میں گفتگو کریں گے. ہم بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے بھی ہوں گے اور دیگر ایکسپرٹس ہوں گے، بھائی ان سے مشورہ کیجئے. اور جو ہم نے کارپوریٹ فارمنگ کرنی، اس پر کئی باتیں ہیں، اس پر دیکھیے فیزیبل ہے بھی کہ نہیں، وائبل ہے بھی کہ نہیں. آلریڈی جو ہماری زرعی زمین ہم کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم لاکھوں ایکڑ کی نئی زمین کو آباد کر کے غیروں کو، دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں. ذرا غور کر لیں اس پر کتنا وہ فیزیبل ہے. اسی طریقے پر بارش کے پانی کو سیو کرنے کا معاملہ، سیلاب کا پانی کبھی کبھی آتا ہے، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان سارے فیکٹرز کا ٹیکنیکل ایریا بھی ہوگا. اور قرآن کا ایک بڑا پیارا ہمیں حکم ہے. ایک ہے اللہ کے رسول کو حکم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کیجئے، سورہ آل عمران آیت 159 میں. ایک ہے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کرتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے ایک خاص تناظر میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کرو جو جانتے ہیں. ایک معنی مشرکین کو کہا گیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وحی کیا ہوتی ہے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول دنیا میں نہیں آئے، اب تو یہ آخری رسول بن کر آئے. پہلے بہت سے انبیاء آئے، جاؤ یہود سے پوچھو. اصول کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو نا. تو ہم بھی حکمرانوں سے کہیں گے، مقتدر طبقات سے کہیں گے، بھائی ہم میں سے کسی کی عقل کل نہیں ہے، تو جو ان معاملات کی ایکسپرٹیز رکھنے والے ان کو انگیج کریں. اور جو اس میں ریلیونٹ لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی کہا جاتا ہے ان کو، جو متعلقہ لوگ ہیں، عوامی نمائندے، ان کو فورم پر بٹھائیں اور سب کو اعتماد دے کر فیصلہ کریں. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ریاستی اداروں کی غلط پالیسیاں، اور انہوں نے جو امریکہ کا ساتھ دے کر اپنوں پر ظلم کیا اور اپنے کچھ مفادات کو محفوظ رکھا، اس کی وجہ سے آپس کا اعتماد ختم ہوا. اس اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگر ظلم کرنے دیا ہے یا امریکہ کا ساتھ دے کر ہم نے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا، ان کا ازالہ کرنا پڑے گا، ان کو سینوں سے لگانا پڑے گا، معافی تلافی کرنا پڑے گی، ورنہ کیسے بھارت کا مقابلہ کریں گے؟ محض عسکری قوت کافی نہیں ہوتی. اگر خیال ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے، وہ چلانے کے لیے جرأت ایمانی چاہیے. اسرائیل کو تم نے آنکھیں نہیں دکھائی، ابھی تک دکھائی ہیں؟ ایٹم بم ہمارے پاس ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ہم نے کوئی آنکھیں بھی دکھائی ہیں اسرائیل کو؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آنکھیں تو دکھاؤ. ہم بھارت کو کیا ماریں گے؟ پھر ہے جرأت ایمانی ہمارے پاس. اس کو بھی ریوزٹ کر لیں. ہماری افواج کے موٹو میں لکھا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. تو اس موٹو پر عمل ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اور عرض میں یہ کر رہا تھا، محض عسکری قوت کافی نہیں. جب تک قوم ساتھ نہ کھڑی ہو افواج کے، تو ہم کسی ملک کا مقابلہ نہیں. آنکھیں دکھانا تو بڑی بات ہے، دفاع نہیں کر سکیں گے. اور یہی ہمارے دشمن اور اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرو، معاشی طور پر مفلوج کرو، ان کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو سڑکوں پر لا کے کھڑا کر کے آپس میں لڑوا دو. اگر یہ چلتا رہا تو ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں گے؟ قطعا نہیں. تو اس قوم تو چھوٹی شیم، تو امت کی بات کرتے ہیں بہرحال، لیکن اس قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسلام پر جمع ہوگی قوم.
اور اللہ کی نصرت بھی شامل ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم معاملات کو ٹھیک کریں گے. اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے ساتھ وفا کا معاملہ کریں گے جس کا نام لے کر ہم نے اللہ کے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. باقی ہم دوبارہ کہیں گے پورا سندھ بلاک ہو گیا. یہاں سے گھاروں ایک صاحب گئے, کہتے واپسی میں 4 گھنٹے لگ گئے, ٹرینیں رک گئی ہیں, بسیں روک دی گئی ہیں, لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, خوراک جو ہے وہ اندرون سندھ سے شہر آتی ہے وہ نہ آ سکی ہے. ابھی 12 وزیر اعظم کا اعلان ہوا, بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس ہوئی ہے, تو پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا کہ 3 دن ہم جشن منائیں گے, ریلیاں نکالیں گے. وہ خدا را سڑکیں چھوڑ دینا بھائی, ہاں جو بیچارے لوگ پھنسے ہوئے ان کو جانے دینا, لیکن اس کا مستقل حل ایک پریس کانفرنس نہیں ہے. اعتماد دینا, آن بورڈ لینا, متعلقہ لوگوں کو نمائندگی دے کر ان سے مشاورت کرنا, اور فیزیبلٹی وائبلٹی دیانتداری کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے لینا. اس انداز سے ان معاملات کو ٹیکل کریں گے تو معاملہ ہمارا سیٹل ہوگا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عوام کو بھی ایمان کی آبیاری عطا کرے. ہمارا ایمان کیسا ہے جی؟ چاند رات کو عشاء میں صفیں کم ہو گئی اور عید کے بعد تو بس پتہ ہی ہے سب کو, عظیم اکثریت 5 وقتہ نماز کے لیے تیار نہیں. تو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمراں بھی, عوام بھی. عوام کی ترجیحات میں بھی اسلام شامل ہے؟ اگر ہو تو چیک کر لیں کتنے فیصد لوگ 5 وقت کی باقاعدہ وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں. ہم بھی تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں, یہ ہمارا مسئلہ بھی تو ہے. تو نہ ہم میں ایمان کی آبیاری, نہ ہماری افواج میں ایمان کی آبیاری, نہ ہمارے حکمرانوں میں ایمان کی آبیاری, تو ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اور برا ہوگا, اور ستیہ ناس ہوگا, اور بیڑا غرق ہوگا. ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا, اللہ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے کا. انفرادی معاملات میں بھی سیدھے اور اللہ کے دین پر عمل کریں, اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کی بنیاد پر قوم کو کھڑا کریں, اور فیصلے اللہ سے ڈر کر کریں, امریکہ سے ڈر کر نہ کریں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بس اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ اللہ اس مملکت خداداد کی بھی حفاظت کرے, ہمارے اندرون خلفشار کو اللہ دور کرے, ہمارے دلوں کو اللہ آپس میں جوڑے, نفرت اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اور اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے مقتدر طبقات کو بھی اس قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی جرت ایمانی عطا کرے کہ ہم اللہ کی خشیت اور خوف کو دل میں رکھ کر فیصلے کریں, نہ کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ اہل غزہ کی پکار پر بھی ہمیں لبیک کہتے ہوئے جو کرنے کے کام اس کی توفیق عطا کرے. بار بار ہم نے ذکر کیا, اور پچھلے خطاب جمعہ میں لاہور میں 13 نکات میں نے گزارش کی ہے, بیان کیا ہے. اس کا شارٹ ورژن بھی 5 منٹ میں دستیاب ہے, وہ خطاب بھی ہم نے شیئر کر دیا تھا, اور فی الحال وہ یوٹیوب اور فیس بک نے ہٹا دیا ہے. شاید ان کو برا لگ گیا کہ ایک مسجد سے کرنے کے 13 کام بیان ہوئے, تو یہ تو ہوگا ہمارے ساتھ, لیکن ہم نے غیرت کا اظہار کرنا ہے, اپنے حصے کا کام ہم کریں, حکمراں اپنے حصے کا کام کریں. اللہ ان مظلوم بھائیوں کا درد بھی محسوس کرنے کی توفیق دے, اور اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.